یاد رکھنا، جب تم سے چھینی گئی چیز اللہ تمہیں واپس لوٹانا چاہتا ہے تو یہ دو خاص نشانیاں تمہارے سامنے لاتا ہے۔ اکثر تم چیزوں کے کھونے اور چھننے پر اپنے نصیب کو ہی برا بھلا کہنے لگتے ہو، اور تم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہو کہ یہ دنیا تمہارے لیے سزا اور دوسروں کے لیے جزا کیوں، آخر میں ہی خالی ہاتھ کیوں، اور پھر یہ بے بسی تمہیں بالکل نا امید کر دیتی ہے۔ پتہ ہے انسان کے زوال کا انتہائی پست درجہ کیا ہے، کہ جب اپنی مرضی کا نہ ہو رہا ہو اور تم دل شکن اور مایوس ہو کر شیطانی چالوں میں الجھ جاؤ۔ اگرچہ تمہیں اسباب بنتے نظر نہیں آ رہے، راستے دکھائی نہیں دے رہے، مگر جان رکھو کہ تمہارا رب جس معاملے کو جتنا الجھا دیتا ہے اسے اتنی ہی خوبصورتی سے سلجھا کر تمہیں اپنی رحمت کے سائبان میں لے لیتا ہے۔ اگر تم ظاہری حالات کو دیکھ کر غمزدہ ہونے کے بجائے حقیقت شناسی کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ گے نا، تو نہ تمہیں غم حیات ستائے گا اور نہ خوف قضا، کیونکہ تمہارا اللہ تو وہ ہے جس کے ایک اشارے پر ہر چیز بدل جایا کرتی ہے۔ یاد کرو وہ وقت کہ طوفان نوح کی ابتدا ایک خاص تنور سے ہوئی تھی، جو اللہ کے ایک اشارے پر ٹھیک اپنے وقت پر ابل پڑا، اور پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اور ان لوگوں کو جو اللہ پر یقین رکھنے والے تھے انہیں بچا لیا۔ بظاہر یہ ایک عذاب تھا، مگر ایک بہترین دور کے آغاز کا سبب بنا۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، در حقیقت علیم و حکیم تو اللہ ہی ہے، پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تم اللہ پر توکل رکھو اور اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھو اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا مقصود نہیں۔ اگر تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ تم سے تمہاری پسندیدہ چیز کیوں چھین لی گئی، تو یہ دو صورتیں جان لو کہ جس طرح پانی کی یہ حقیقت نہیں کہ وہ کوئی نقش قبول کر سکے، اور نہ ہی ریت کی یہ حقیقت ہے کہ وہ مضبوط تعمیر کی بنیاد بن سکے، بالکل اسی طرح سچائی اور حقیقت کو نظر انداز کر کے اگر تم باطل اور بیجا امید پر اپنے عمل کی بنیاد رکھو گے نا، تو اسے ناکام ہی پاؤ گے۔ جان لو کہ جو فکر و عمل کی صحیح راہ کو نہیں پاتے ان کا کوئی تیر نشانے پر نہیں بیٹھتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تم سے فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دل نہ جڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے۔ وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ جانتے ہو جب تم ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہو جن کی حقیقتوں کا تمہیں واضح شعور نہیں ہوتا، اور یوں چند پھولوں کی وجہ سے پورا باغ تمہاری نظروں سے اوچھل ہو جاتا ہے۔ دیکھو اگر تمہیں اس وقت کسی محرومی کا سامنا ہے یا کوئی تم سے دوری اختیار کر رہا ہے تو اسے کرنے دو، کیونکہ تمہاری خوش قسمتی اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی ہرگز محتاج نہیں۔ اللہ کی رحمت تو اس بات کی متقاضی ہے کہ وہ تمہاری ہر لمحہ رہنمائی فرمائے اور تمہاری دستگیری فرمائے، اور ممکن ہے کہ جو چیزیں تمہیں فسانہ عجائب لگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اٹل حقیقت بنا کر تمہارے سامنے لا کھڑا کر دے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا تاکہ ان لوگوں کو آزمائے، اور کارسازی کا سارا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے۔ انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بہتر ہے جو وہ دکھائے۔ یاد رکھنا جب تم سے لی گئی چیزیں تمہاری قسمت میں ہوتی ہے نا، تو وہ ہر بند دروازہ توڑ تک تم تک پہنچ جاتی ہیں، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوتی وہ بھی مل سکتی ہیں۔
کہ اگر تم دوسروں کی دعا لینے والے ہو، جب تک تمہارے ہاتھ سے خیر نکل رہی ہے تم پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اور اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی 2 نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ جو تم سے لیا گیا ہے وہ عن قریب تمہیں لوٹنے والا ہے، اس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب تم اسباب کے سوالیہ نشانوں کو توکل اور یقین کے جوابوں سے بھرنا شروع کر دیتے ہو، اور نا امیدی کے ہزار اسباب ہونے کے باوجود بھی امید اور اس کا دیا بجھنے نہیں دیتے، تو سمجھ لو کہ اس مہربان نے تمہیں کن کی عطاؤں سے ڈھانپ لیا ہے۔ اللہ قرآن میں خود تمہیں اشارہ دے رہا ہے، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تم کو عطا فرمائے گا۔ تم سے لی گئی چیز واپس لوٹنے کی دوسری خاص نشانی یہ ہے کہ جب تمہیں حالات کی گردشیں متزلزل نہیں کرتی بلکہ منزل کا حصول تمہیں اتنا ہی تیز قدم بنا دیتا ہے، اور جب تم اپنے جذبات اور خواہشات کو قابو میں رکھ کر ٹھنڈے دل اور نبی تلی فیصلہ کے ساتھ مشکل کا سامنا کرتے ہو نا، تو وہ رحمان تمہاری قسمت کے تمام بند دروازوں کو کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تمہارے رب کا قرآن خود اس کی نشانی دے رہا ہے، اور برائی کا جواب بھلائی سے دو، اس صورت میں کہ تمہارے اور جس کے بیچ عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے جیسے دلی دوست۔ جانتے ہو ایمان والا کبھی کسی چیز کے ضائع ہو جانے پر رنجیدہ نہیں ہوتا اور نہ اپنے نقصان پر دکھ کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی بڑی خیر پوشیدہ ہے۔ مولانا رومی کیا خوب فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی راہ نکالنے ہی والا ہو اور تمام فکر و دکھ مٹ جائیں، اس حزن کا ازالہ ہو جائے اور تمہارا معاملہ آسان ہو جائے اور دور کو وہ نزدیک کر دے۔ مطمئن رہنا وہ رحمان بہت جلد تمہیں اس آزمائش سے گزار کر ان قریب تمہیں اس کا بہترین اجر دینے والا ہے۔ وہ تمہارے لیے معجزات کے در کھولنے ہی والا ہے انشاءاللہ۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔